کلمہ سوا آڈیو بک بائی مکتبہ اسلامیہ، خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔ مصنف محمد فاروق خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیباچہ، ایسے کلمات اور بنیادی باتیں جو لوگوں میں تسلیم شدہ ہے، ان کی واقفیت ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو اسلام کی دعوت کو عام کرنے کا عزم و حوصلہ رکھتے ہیں۔ بیشتر تسلیم شدہ باتوں کی بنیاد پر ہم حق کو زیادہ کامل اور مستند شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی پوزیشن میں ہے، جبکہ یہ پوزیشن دنیا کی کسی قوم کو بھی حاصل نہیں ہے۔ مستند دین کی صورت میں صرف اسلام ہے اور خدا کی نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید۔ اس لیے حقیقت میں امت مسلمہ ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ دین حق کو جاذب قلب و نظر بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرے۔ یہ چند اوراق کلمہ سوا کے تحت اس لیے لکھے گئے ہیں کہ ہمارے رفقا کے علم میں کچھ ایسی باتیں رہیں جو دعوتی کاموں میں مددگار ثابت ہو سکیں۔ خاکسار محمد فاروق خان۔ کلمہ سوا، جس قوم یا قوموں کے درمیان ہمیں دعوتی کام انجام دینا ہے، اگر ہماری اس قوم یا ان قوموں کے درمیان کوئی ایسی بنیادی بات پائی جاتی ہے جو ہمارے اور ان کے یہاں تسلیم شدہ ہے تو اسے کلمہ سوا کہیں گے۔ تسلیم شدہ بات اگر دین اور مذہب کی بنیادی باتوں میں سے ہے تو اس کے تقاضے بھی ہوں گے۔ مثال کے طور پر کسی قوم کے یہاں اگر یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ خدا اس کائنات کا خالق ہے، تو اس بات سے وابستہ یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ خدا نے اپنے منصوبہ کے تحت کائنات کی تخلیق کی، اس نے انسان کو زمین میں بسایا اور اس کی ضروریات کی سبھی چیزیں فراہم کی۔ میٹھے اور شیریں پھل کے بارے میں تو یہ واضح ہے کہ وہ ہمارے کھانے کے لیے ہے، اس سے اختلاف کسی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن تخلیق کائنات اور تخلیق انسان کا اصل مقصد کیا ہے؟ انسان کو دنیا میں محدود زندگی کیوں دی ہے، جبکہ ہر شخص کے اندر تمنا دائمی حیات کی پائی جاتی ہے؟ زندگی تو ملی ہے، لیکن اس کے اصول اور قوانین اگر انسان خدا کی رہنمائی کے بغیر خود مرتب کرتا ہے تو اس پر پورا اطمینان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انسان کا علم محدود اور اس کے تجربات محدود ہیں۔ پھر انسان کی زندگی کا بڑا حصہ ایسا ہے جس کا تعلق غیب سے ہے۔ مثلا ہمارے اعمال کے نتائج اور اثرات کا دائرہ کیا اسی دنیا اور اسی زندگی تک وسیع ہے، یا اس زندگی کے بعد بھی حیات باقی رہے گی؟ وہ حیات کیسی ہوگی، اس کا انحصار ہماری سیرت اور کردار پر ہے، یا یہ کہ موجودہ زندگی کے بعد ہماری کوئی دوسری زندگی ہی نہیں ہے؟ یہ سوالات براہ راست ہم سے متعلق ہیں۔ ان سوالوں کا جب تک مستند علم حاصل نہ ہو، زندگی کا جو فلسفہ اور نظام بھی ترتیب دیں گے وہ ناقص ہوگا، وہ انتہائی گمراہ کن بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں داعی حق پورے وثوق سے کہہ سکتا ہے کہ خدا کی رہنمائی کے بغیر ہم زندگی کا صحیح راستہ نہیں پا سکتے۔ انبیاء اور رسول خدا کی طرف سے اسی لیے آئے تھے کہ وہ ہماری رہنمائی کریں اور بتائیں کہ زندگی کے صحیح نظریات کیا ہیں، خدا کی رضا اور خوشنودی کن عقائد اور اعمال و کردار سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر انسان خدا سے دور اور بیگانہ رہے گا تو یہ اس کے لیے بڑے خسارے کی بات ہے اور وہ خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ کلمہ سوا کی تلاش سے پہلے ہم قرآن کی کچھ اہم اور بنیادی باتوں کا ذکر کرنا چاہیں گے۔ قرآن: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 163۔ ترجمہ: تمہارا معبود اکیلا معبود ہے، اس رحمان و رحیم کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 22۔ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سورۃ الاخلاص آیت نمبر 1 سے 4۔ کہو وہ اللہ یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب کا حاجت روا، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ ان الحکم الا للہ امر ان لا تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، سورہ یوسف آیت نمبر 40۔ اقتدار تو بس اللہ کا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کر، یہی سیدھا صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، سورۃ النساء آیت نمبر 48۔
اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کا شریک قرار دیا جائے، لیکن اس سے کم تر درجے کے گناہ کو جس کے لیے منظور ہوگا معاف کر دے گا، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے تو ایک بہت بڑا گناہ گڑھ لیا۔ خدا کی صفات کا تفصیلی ذکر قرآن اور احادیث میں کیا گیا ہے، چند آیات ملاحظہ ہوں۔ واللہ غفور الرحیم، سورۃ النساء آیت نمبر 25۔ اللہ تو بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 1 سے 2۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، سورۃ الحشر آیت نمبر 22 سے 24۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور حاضر کو جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراپا سلامتی، امن دینے والا، معتمد و نگہدار، زبردست زور آور، سزاوار کبریائی، عظیم برتر ہے اللہ اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو خاکہ بنانے والا، وجود بخشنے والا، صورت گیری کرنے والا ہے۔ اسی کے لیے اچھے نام ہیں، جو چیز بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست نہایت حکمت والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، سورۃ النور آیت نمبر 35۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور روشنی ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 158۔ اللہ بھی قدردان خوب جاننے والا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 284۔ اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے۔ وإلی اللہ المصیر، سورۃ آل عمران آیت نمبر 28۔ اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، سورۃ الحدید آیت نمبر 2 سے 3۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ وہی سب سے پہلے ہے اور آخر بھی ہے اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 9۔ اور اللہ کا ڈر رکھو جس کے پاس تم جمع ہوگے۔ وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، سورۃ البروج آیت نمبر 14 سے 15۔ وہ بڑا بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، سورۃ الانعام آیت نمبر 103۔ نگاہیں اسے پا نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ لطیف باخبر ہے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 4۔ اور آخرت پر بھی وہ ایمان والے یقین رکھتے ہیں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب اس کے سامنے کھل کر آ جائیں گے جو اکیلا ہے، سب پر غالب ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، سورۃ النمل آیت نمبر 87۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، سورۃ الفاطر آیت نمبر 6۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورۃ الحجر آیت نمبر 99۔ اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہو یہاں تک کہ جو یقینی ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، سورۃ یونس آیت نمبر 64۔ اللہ کی کلمات بدلتے نہیں۔ وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، سورۃ الزمر آیت نمبر 54۔ رجوع ہو اپنے رب کی طرف اور سر تسلیم خم کر دو اس کے آگے، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ اور اللہ نے بیع کو جائز اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 283۔ گواہی کو نہ چھپاؤ، سچی گواہی دو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 32۔ اور زنا میں مت ملوث ہو، وہ ایک برا فعل اور بری راہ ہے، اور کسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، یہ اور بات ہے کہ حق کا تقاضا یہی ہو۔ بائبل،
سن اے بنی اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ استثناء باب 6 آیت نمبر 4 سے 5 تک۔ میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ یسعیاہ باب 44 آیت نمبر 5۔ میرے سوا کوئی خدا نہیں، صادق القول اور نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں۔ یسعیاہ باب 45 آیت نمبر 21۔ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ متی باب 4 آیت نمبر 10۔ اور تو کسی غیر معبود کو سجدہ نہ کرنا، خداوند تیرا خدا میں ہی ہوں۔ زبور باب 81 آیت 9 سے 10 تک۔ خداوند خدا ہی ابدی و تمام زمین کا خالق، تھکنا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا۔ یسعیاہ باب 40 آیت نمبر 28۔ وہ قدوس فرماتا ہے، تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا؟ یسعیاہ باب 40 آیت نمبر 25۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ زبور باب 139 آیت 5۔ خداوند رحیم و کریم ہے۔ زبور باب 111 آیت نمبر 4۔ کیا زمین و آسمان مجھ سے معمور نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے۔ یرمیہ باب 23 آیت نمبر 24۔ پھر خدا نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ احبار باب 19 آیت نمبر 1۔ خداوند جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ زبور باب 134 آیت نمبر 3۔ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، یقیناً میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی اور میرے داہنے ہاتھ نے آسمان کو پھیلایا۔ یسعیاہ باب 48 آیت نمبر 12۔ خدا ہی رحیم اور مہربان، قہر میں دھیما اور شفقت، اور وہ سوغنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرنے کا۔ خروج باب 34 آیت نمبر 6 تا 7۔ تو ان سبھوں کا پروردگار ہے اور آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے۔ تو وہ خداوند خدا ہے جس نے ابرام کو چن لیا۔ لخمیہ باب 9 آیت نمبر 6 سے 7۔ تیرا تخت قدیم سے قائم ہے، تو ازل سے ہے۔ زبور باب نمبر 93 آیت نمبر 2۔ پھر تیری روشنی نہ دن کو سورج سے ہوگی نہ چاند کے چمکنے سے، بلکہ خداوند تیرا ابدی نور ہوگا اور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا۔ یسعیاہ باب نمبر 60 آیت نمبر 19۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا۔ یسعیاہ باب نمبر 55 آیت نمبر 7۔ شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ افیسیون باب نمبر 5 آیت نمبر 18۔ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شراب یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو۔ گرنتھیون باب 5 آیت نمبر 11۔ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ خروج باب نمبر 20 آیت 4 سے 5۔ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ خروج باب نمبر 20 آیت نمبر 13 سے 16۔ تو ان سے بیاہ شادی نہ کرنا، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا، کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں۔ استثناء باب 7 آیت 3 سے 4۔ اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا۔ خروج باب 22 آیت نمبر 25۔ اور اگر تیرا کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور وہ تیرے سامنے تنگ دست ہو تو اسے سنبھالنا، تو اس سے سود یا نفع مت لینا، بلکہ اپنے خدا کا خوف رکھنا تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ تو اپنا روپیہ اسے سود پر مت دینا اور اپنا کھانا بھی اسے نفع کے خیال سے نہ دینا۔ احبار باب 25 آیت نمبر 35 سے 37۔ وید مہی دیوسیہ ساوتیہ پریسدتیہ اس عالم کے بنانے والے کے لیے تعریف ہے۔ یو وشوامیہ ویشیاتیہ بھونا سنتھ وشیاتیہ، وہ ایشور سارے جہاں کو بخوبی جانتا ہے۔ رگ وید پرجا پرترجنیتیہ پرجا اما، خدا ان سب مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ رگ وید یا ایک اد ودو تیوسو مرتائی داشوے، جو ایشور ایک ہے وہ فیاض شخص کو بہت قسم کا رزق دیتا ہے۔ رگ وید نہ تتیہ پرتم
आस्त्य, इस परमेश्वर की कोई मूरत नहीं। यजुर्वेद। सविता पश्चान्तात, सविता पुरांतात, सवितो रतते, सविता घरातात। दुनिया का खालिक आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह है। ऋग्वेद। मत्यमा प्रदिश्य, ये सब अतराफ इसी के हैं। विश नत चक्षुस्त, विश्वतो मुरवो, ईश्वर की निगाह हर तरफ है, इसका रुख हर तरफ है। ऋग्वेद। अदत्त थान्य वरुणस्त व्रतान्य, ईश्वर के कवानीन बदलते नहीं। एक सदिप्रा बहुदा वदन यगिन यमन मत रिश्वान न माहू तत्यते भकिता वांस श्याम। ए खुदा हम तेरी ही बंदगी करें। ऋग्वेद। हक का रास्ता आसान है। ऋग्वेद। तौनो अंतम उत्तरात, तू हमारे निहायत करीब और मुहाफिज है। ऋग्वेद। जो अपनी कमाई अकेला खाता है वो पाप खाता है। ऋग्वेद। बर्फ से ढके पहाड़ जिसकी तस्बीह बड़ाई करते हैं, नदियों के साथ समंदर जिसकी तस्बीह करते हैं, सारे अतराफ जवानिब के बाजू के मिसल हैं। इसके अलावा हम किस माबूद की बंदगी के जज्बे से इबादत करें। ऋग्वेद। हम तेरी ही बंदगी करें। अथर्वेद। सारी कायनात का एक ही मालिक सभी रियाया के सर झुकाने और पूजा करने के लायक है। अथर्वेद। भाई भाई से और बहन बहन से बुग़्ज़ न रखे, एक दिल और एक चाल वाले होकर खुशगवार बातें करें। अथर्वेद। जो बेजान चीजों की पूजा करते हैं वो निहायत अंधेरे दोज़ख में जाते हैं। यजुर्वेद। ए ईश्वर, आप हमारे पापों को दूर कीजिए। ऋग्वेद। हमको हमारी फलाह के लिए राह रास्त पर ले चल। यजुर्वेद। वो इंसानों का मालिक है जिसके मिसल कोई नहीं, सब लोगों का सिर्फ वही हाकिम है। ऋग्वेद। जिस तरह बुरी फितरत के लोग आपस में लड़ते हैं, इसी तरह दिल खोलकर शराब पीने वाले भी लड़ते झगड़ते हैं और नंगों की तरह रात भर बड़बड़ाते हैं। ऋग्वेद। परमात्मा खाता नहीं, दूसरों को खिलाने का नज़्म करता है। ऋग्वेद। इस परमेश्वर की कोई मूरत नहीं बन सकती। यजुर्वेद। तू ही सबसे करीब है। ऋग्वेद। ईश्वर हकीकत में बहुत बड़ा है। अथर्वेद। जो गरीबों की मदद करता है वही दानी है, उसका भला होता है, उसका दुश्मन दोस्त बन जाता है। ऋग्वेद। सर्वज्ञ लोके अवां बहु सत्रामड़ा, जन्नत में उस पाक दिल को बहुत सुख होता है। अथर्वेद। वो दुनिया में बगैर सूरज के हैं, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है, उसमें वो जाते हैं, वो खुदकुशी करते हैं। यजुर्वेद। खुदा की बंदगी का तकाजा ये है कि हम जिंदगी के तमाम ही शोबों में, वो शोबा माशरती हो या माशी या सियासी, खुदा के अहकाम की पैरवी करें। इस मामला में हम खुदा की नाफरमानी से बचें, लेकिन इसके पहले ज़रूरी है कि खुदा के अहकाम से हम वाकिफ़ हों। कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात इस सिलसिले में हमारी पूरी रहनुमाई करते हैं। इसके अलावा कोई मुस्तनद ज़रिया हमारे पास नहीं है जिससे हम ज़िंदगी का कामिल निज़ाम तरतीब दे सकें और हमारी पूरी ज़िंदगी खुदा की इताअत में बसर हो।